رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2۔ جیسا کہ گزشتہ سال سیزن 1 میں آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال بھی آپ کا پیار، آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی۔ مجھ سے قبل یہاں میزبانی کا فرما رہے تھے محترم جناب عمر قادری صاحب، طبیعت نساز کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اس پروگرام میں آپ کے لیے، جیسا کہ ماہ ربی رمضان سیزن 2 میں لے کر آئے ہیں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیار کی باتیں۔ جیسا کہ آپ احباب ماہ ربی رمضان سیزن 1 میں ہمارے ساتھ رہے، آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں، امید کرتے ہیں کہ اس سال بھی آپ کی محبتیں، آپ کا پیار ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن 2 میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک ایسا موضوع جس میں ہوں گی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیار کی باتیں، آپ کے ایمان اور آپ کے عشق خدا اور عشق رسول کو مزید اجاگر کرے گا۔ موضوع ہے سراپہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سال ہم کریں گے نبی آخر الزمان علیہ السلام کے نالائن مبارک سے آپ کی زلف و تک کی پیار بھری باتیں محترم مفتی پیر سید زین العابدین شاہ صاحب کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے، جو کہ آج کے مہمان ہیں ننھے قاری محترم حافظ قمر الزمان قادری صاحب، اور آج کی ٹرانسمیشن میں نعت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے تشریف فرما ہے شہر گجرانوالہ سے ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ میری مراد محترم جناب مقصود علی قادری صاحب، اور آج کی ٹرانسمیشن کے مہمان ہیں محترم جناب عمران نصیروی صاحب، اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت میری مراد حضور پیر سید زین العابدین شاہ صاحب۔ حضور آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، خوش آمدید سا مہمانوں کو۔ تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا تلاوت کلام مجید سے، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقت کے لیے میں دعوتی سخن پیش کرتا ہوں ہمارے آج کے ٹرانسمیشن کے مہمان ننھے قاری محترم حافظ محمد قمر الزمان قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا اللہ إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے ننھے قاری حافظ قمر الزماں قادری صاحب. بڑھتے ہیں اپنے ثنا خان کی جانب. تو میری مراد تشریف لاتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے لیے. آپ کی سماعتوں کی نظر ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ محترم جناب مقصود علی قادری صاحب، آپ حمد باری تعالیٰ سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب تیرا بوہا جو بھول جاندے نے میرے مولا تیرا بوہا جو بھول جاندے نے ککھاں وانگوں رل جاندے نے تیرا بوہا اور صدقے تیرے نام دے مولا صدقے تیرے نام دے مولا بند جندرے وی کھل جاندے نے بند جندرے وی کھل جاندے نے تیرا بوہا جو بھول جاندے نے ککھاں وانگوں رل جاندے نے اور جد وی اپنے عمل میں ویکھاں جد وی اپنے عمل میں ویکھاں شرم نہ لتھرو ڈل جاندے نے شرم نال اتھرو ڈل جاندے نے تیرا بوہا جو بھول جاندے نے ککھاں وانگوں رل جاندے نے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਬੂਹਾ ਜੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੋਂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। اور نجم جے اللہ اللہ کریے، نجم جے اللہ اللہ کریے، نجم جے اللہ اللہ کریے، زنگ دلاں دے تل جاندے نے، زنگ دلاں دے تل جاندے نے، تیرا بوہا جو بھل جاندے نے، ککھاں وانگوں رل جاندے نے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2۔ ہمارے پاس مہمان تشریف فرما ہے جو کہ خطیب ہیں ہماری ٹرانسمیشن کے، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضور پیر سید زین العابدین شاہ صاحب۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں حضور؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ تو آج ہمیں کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کس موضوع پر آپ بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا اقدس کے حوالہ سے، چونکہ ہماری ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کے اندر گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج سیزن 2 کا چوتھا پروگرام ہے، تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر اقدس کے حوالہ سے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور کریم آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساق مبارک یعنی آپ کی پنڈلیوں کے بارے میں گفتگو ہم سماعت کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پچھلے دروس میں بھی یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جتنی تعریف کی جائے یا جتنی تعریف کی گئی ہے تو حق ادا نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی حق ادا کر سکتا ہے۔ بس ایک تمثیل کے طور پر ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے چند ایک روایات یا گزارشات پیش کی جاتی ہیں، تو انہی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آج چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ساق مبارک یعنی پنڈلیوں کے حوالہ سے ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ ماشاء تو آج کے اس سیزن 2 کے چوتھے درس کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کے حوالہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اس وجہ سے کہ آج معاشرے کے اندر جس قدر گراوٹ ہے اور اخلاق کی پائمالی کی جا رہی ہے، اور جس طرح آج معاذ اللہ ماحول تعفن زدہ ہو چکا ہے، پریشانیاں اور مصائب و آلام میں ہم گرے ہوئے ہیں، اور بالخصوص انسان اپنی معراج کو کھو چکا ہے، اور جو اس کی منزلت ہے، جو اس کی قدر ہے، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ اس سے کوسوں دور جا چکا اور اپنے مقام اور مرتبہ سے نیچے گر چکا ہے۔ مومن کا ہر لحظہ اور لمحہ وہ ترقی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم روز بروز لمحہ بلمحہ تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر اور اس فرسودہ نظام کے اندر اور آج کے اس بہیمانہ دور کے اندر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عظیمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور حضور کریم علیہ السلام کے بہترین کردار کے حوالہ سے سماعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات ہیں، باوجود اس کے کہ آپ سید و سردار ہیں، مالک و مختار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بہترین اور عمدہ اخلاق میں سے یہ بہترین آپ کا خلق عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو آپ نے کبھی بھی اپنی ٹانگیں پھیلا کر اپنے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس جھرمٹ کے اندر حضور کبھی بھی تشریف فرما نہیں ہوئے، بلکہ اپنی پنڈلی مبارک کو اور اپنی ٹانگوں کو سمیٹ کر رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر اشیات اللمات کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کی طرف اپنے پاؤں مبارک بچھا دیں اور اپنی ٹانگ مبارک کو سیدھا فرما دیں اور اپنے غلام کی طرف اپنے پاؤں مبارک کو کر دیں، اور حضور کا پاؤں مبارک اور حضور کی پنڈلیاں مبارک کسی غلام حضور کے صحابی کے قریب تر ہو جائے تو اس صحابی کی تو یہی معراج ہے کہ وہ حضور کے قدمین کے قریب ہو گیا۔ حضور کریم علیہ السلام، پوری دنیا دیکھیے وہ کریم علیہ السلام کے قدمین کی خاک کو تلاش کرنے میں مصروف ہے، اور حضور کے قدمین اور حضور کے نالین شریفین اور حضور کے پیزاروں سے لگے ہوئے وہ خاک کے ذرے ہیں کہ انہیں تلاش کر کے اپنی آنکھوں کا سرما بنانا اپنے لیے باعث صد تکریم سمجھتے ہیں۔ اب پوری دنیا حضور کے نقش پاک کو تلاش کر رہی ہے، وہ کتنا صحابی اور حضور کا غلام، اس کی انسانیت اور صحابیت کی معراج ہے کہ کریم علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین خود اس کے قریب کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا احترام رکھتے تھے۔ آج ہمارے درمیان وہ انسانیت کا احترام موجود نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہم سب کچھ ہیں، اور سامنے والے کی کوئی حیثیت یا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا احترام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کہیں پر جانا ہوتا ہے تو استاذ اپنے مصلی پر بیٹھا ہے اور مسند پر، اچھی بات ہے، مسند اساتذہ ہی کو سجتی ہے، اور شاگرد اور تلامذہ ان کا مقام داعش سے دوسری طرف ہوا کرتا ہے اور اس پار ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی استاذ آج اپنے مصلی پر اپنی موجودگی میں اپنے غلام کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر پیر صاحب اور شیخ کسی مسند پر موجود ہوں اور تشریف فرما ہوں تو اپنے مسند پر مرید کو بیٹھنا وہ گوارا نہیں کرتے اپنے ساتھ بٹھانا، لیکن حضور کے قلب مقدس میں اپنے غلاموں اور انسانیت کا احترام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی بھر ایسا نہیں ہوا کہ حضور کا کوئی غلام بیٹھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک دراز فرما لیے ہوں، اپنی ٹانگ مبارک کو دراز کر لیا ہو۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بالخصوص اس معاملہ کو نوٹ کیا کہ عام جب دوست احباب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بے تکلفی کے اندر وہ اپنے پاؤں بھی دراز کر لیتے ہیں،
اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بالخصوص اس بات کو دیکھا، ملاحظہ کیا اور بارہا مرتبہ تجربہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضور اپنے غلاموں کی طرف پاؤں مبارک نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حضور احترام کرتے ہیں، حالانکہ اس میں تو صحابہ کی معراج ہے کہ حضور کے قدمین کسی صحابی کے قریب ہو جائیں، کسی غلام کے قریب ہو جائیں۔ یہ تو وہ قدمین شریفین ہیں کہ عرش پر لگیں تو عرش کو معراج نصیب ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام ایسا، پیار ایسا اور دل کے اندر اپنے غلاموں کے لیے جذبات اور حسین ترین جذبات ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک دراز نہیں کرتے۔ حضرت انس کہتے ہیں وَلَمْ يُرَى مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ، کہتے ہیں زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم حضور کے دربار میں بیٹھے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک ہماری طرف دراز کر دیے ہوں۔ کیا بات نہیں، یہ بیٹھنے کے آداب، مجلس کے آداب اور اپنے غلاموں کی جو محبت حضور کے دل کے اندر ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مجلس کے آداب ہوتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس بھی انداز کو اور جس بھی ادا کو دیکھا کرتے تھے تو اسے اپنی آنکھ میں محفوظ کر لیتے اور اسے اپنے دل کے اس نہا خانے کے اندر اسے چھپا لیتے، اور پھر صرف 1 2 4 گھنٹے، ہفتے، مہینے نہیں، پوری زندگی وہ یادیں اور وہ تصورات اور وہ حسین لمحات ان کے ذہنوں کا طواف کرتا رہتا، اور جب کبھی موقع ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت عظیمہ اور آپ کی اس ادا کو بیان کیا جاتا۔ اور 12 مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خلق عظیم 12 مرتبہ بیان فرمایا، جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے دوست، احباب، عزیز و قارب، شاگرد، تلامذہ، حتیٰ کہ اپنی اولاد، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی تقریب اور جو آداب مجلس ہیں ان کو برقرار رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی، خلق کی روشنی خیرات میں لیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، کیا بات ہے۔ حضور علیہ السلام کا سارا جسم ہی سراپا نور ہے۔ تو قبلہ شاہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کا ہمیں بیان سنا رہے تھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک بریک کے بعد۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان رمضان مہربان۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2، جس میں قبلہ شاہ صاحب حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر بہت پیاری گفتگو ہمیں سنا رہے تھے۔ بڑھتے ہیں اپنے ثناخان کی جانب اور سنتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی پیاری سی نعت شریف، اور ہمارے ساتھ رہیے۔ ایم ڈی ساؤنڈ، اس چینل کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پورا مہینہ آپ کے سامنے ہوں گی پیارے آقا علیہ السلام کی پیار کی باتیں، حضور علیہ السلام کے اخلاق کی باتیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کی باتیں۔ تو سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے ایم ڈی ساؤنڈ سے۔ ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 جاری ہے۔ بڑھتے ہیں ثناخان کی جانب اور سنتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری نعت۔ تشریف فرما ہے ثناخان مصطفیٰ میری مراد محترم مقصود علی قادری صاحب۔ جی قادری صاحب، پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سی نعت سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ،
پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ۔ آپ کا مشہور زمانہ کلام سماعت فرمائیے گا۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، ہر وقت ہے اب جلوہ-نمائی تیرے در کی، تصویر ہی دل میں اتر آئی تیرے در کی، تصویر ہی دل میں اتر آئی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، اور در سے تیرے اللہ کا در ہمیں کو ملا ہے، در سے تیرے اللہ کا در ہمیں کو ملا ہے، اس اوج کا باعث ہے رسائی تیرے در کی، اس اوج کا باعث ہے رسائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، صد شکر کہ میں بھی ہوں بیکارے تیرے در کا، صد شکر کہ میں بھی ہوں بیکارے تیرے
در کا صد فخر کے حاصل ہے گدائی تیرے در کی صد فخر کے حاصل ہے گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا ہم نے جسے دکھائی تصویر تیرے در کی ہم نے تصویر دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جا صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی ماشاءاللہ بہت جی ناظرین آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں MD1 سونڈ سے ماہ رمضان ٹرانسمیشن تو بڑھتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی جانب حضور ارشاد فرمائیے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں رب ذوالجلال نے ہر ایک مخلوق کو ایک توازن کے ساتھ اس کائنات میں پیدا فرمایا ہے کوئی چیز بھی اپنے توازن کے برعکس نہیں ہے ہر چیز کا حسن اسی وقت ہوتا ہے جب اسے ایک ترتیب کے ساتھ اور پورا منظم کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے
میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، نظریہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا پیکر اور حضور کا پورا سراپا، یعنی سراپا اقدس، پوری ایک ترتیب کے ساتھ اور مکمل ایک تنظیم کے ساتھ اور ایسی تقویم کے ساتھ بنایا ہے کہ جو دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اصول اور ضابطہ ہے، قاعدہ ہے ہماری طبیعتوں کا، جب ہم کسی بھی حسین چیز کو دیکھتے ہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بندہ رج ہی جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت سونی چیز کو بھی دیکھ دیکھ کے ایک وقت آتا ہے کہ پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور اس حسین کو دیکھنے کے بعد انسان پھر کوشش کرتا ہے کہ کسی اگلے حسین کو دیکھے، اس کو دیکھنے کے بعد وہ اس سے آگے کی منزلوں پر کمن ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان حسن سے سیراب نہیں ہوتا، رب ذوالجلال نے انسان کی آنکھ کے اندر حسن رکھا ہے۔ ہر امت کا ایک امتحان ہے، ہر امت کی ایک آزمائش ہے، ہر امت کو رب ذوالجلال نے ایک ابتلا کے اندر رکھا ہے۔ اس امت کی سب سے بڑی آزمائش یہی آنکھ کا حسن کو دیکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ میں اس بات کو آگے لے کر چلوں، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جادوگر وہاں پر بہت زیادہ عام تھے، اور جادو کو پروان چڑھایا جاتا تھا، باقاعدہ اس کی کلاسز کا انعقاد کیا جاتا تھا، اور ان کے مکتبہ فکر میں جب تک جادو پڑھایا سیکھا یا سکھایا نہیں جاتا تھا تو ان کی وہ کلاسز مکمل نہیں ہوتی تھیں، اور وہ مکتب مکمل نہیں ہوتا تھا۔ وہ نامکمل مکتب ہوا کرتا کہ جہاں پر جادو کی کلاسز نہ ہوتی یا جادو کے ماہرین نہ ہوتے، تو رب ذوالجلال نے اس کے توڑ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جادوگر بھی حیران رہ گئے، اور آپ کے معجزہ کو دیکھ کر وہ بھی رب العالمین کے پیروکار ہو گئے اور وحدہ لا شریک کو تسلیم کرنے لگے۔ علی ھذا القیاس حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام، ان کی قوم جو مشغلہ تھا، محبوب ترین مشغلہ تھا، وہ صنعت تھی، یعنی وہ فیکٹریاں اور اس سے متعلقہ جتنی بھی دھاتیں ہیں ان کو مختلف انداز کے اندر ڈھال لینا اور پھر اس سے مختلف اشیاء کو بنانا۔ رب ذوالجلال نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا تو وہ معجزہ بھی ایسا کہ لوہا اور دھات ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتی ہے، اور آپ سوئی دھاگے جیسا کام اپنے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں، اور آپ زرہیں بناتے ہیں، آپ تلوار بناتے ہیں، آپ میان بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کو لوہا اور وہ مختلف دھاتیں ڈھالنی نہیں پڑتی تھیں، ان کے ہاتھ میں ہی وہ جو دھاتیں ہیں وہ کنیز تھیں، اور غلام اور لونڈیوں جیسا ان کا رویہ ہوا کرتا تھا، آپ جیسا چاہتے اس کو بنا لیا کرتے تھے۔ اس امت یعنی امت مصطفیٰ کے اندر جو لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش رکھا تھا وہ حسن تھا۔ رب ذوالجلال نے دیکھیے مختلف صورتیں اور مورتیں وہ بنا کر، کوئی کہیں پر چاندی کی بنی ہوئی مورتی، کہیں پہ سونے کی بنی ہوئی مورتی، اور پھر ان کو پینٹ کرنا، پھر مختلف قسم کی وہ مورتیاں بنانا، صورتیں بنانا، اور حسین سے حسین تر بنانا، اور پھر مقابلوں کے اندر پیش کرنا کہ میرا بت میرا تراشا ہوا حسین ہے، فلاں کہتا کہ میرا تراشا ہوا حسین ہے۔ تو حسن اس امت کی آزمائش ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ایسا حسن دیا کہ حسینوں کے مان ٹوٹ گئے۔ سبحان اللہ، حضور کو ایسا حسن دیا کہ حسینوں کے مان ٹوٹ گئے، اور ایسا کوئی حسین کائنات میں نہ دیکھا گیا بلکہ سوچا تک نہ گیا۔ انسان جتنی بھی پرواز کر لے اور جتنی بھی جس بھی معراج تک اور بلندی تک پہنچ جائے، اپنی سوچ اور فکر کے عرش پر بھی جا کر دیکھے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین، بلکہ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ اگنے والے ناخن اتنے حسین ہیں، خدا کی قسم ایک طرف چاند کو رکھو اور پھر حضور کے سراپا اور حضور کی چھوٹی انگلی مبارک پہ اگنے والے اس ناخن مبارک کو دیکھو۔ ہمارا ایمان کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، حقائق کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے ناخن مبارک کا حسن چاند سے بھی زیادہ حسین تر ہے۔ حضور ایک بات ذہن میں آئی، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے نا، تو آپ نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ چاند بڑا حسین ہے، ادھر دیکھا تو کملی والے آقا علیہ السلام، مدینے کا چاند نظر آ گیا، تو وہ کیسا منظر تھا، ذرا ارشاد فرما دیں۔
جی اس میں کوئی شک جابر نہیں، نے کیا خوبصورت دیکھا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی آنکھ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن دیا تھا. ہماری آنکھ کے اندر جو حسن ہے اس میں کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے. ہر انسان کا جو علمی اور روحانی اور فکری جو مرتبہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہمارے نظریات بنتے ہیں. انسان کا جو وہ خیالات اور افکار اور وہ جو سوچتا ہے اور جس ماحول کے اندر رہتا ہے اس کے خیالات اور اس کے افکار اور اس کے نظریات بھی ویسے ہوتے ہیں. ہماری آنکھ میں بھی حسن ہے، مگر چونکہ ہمارے ہاں تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور بتقاضۂ بشریت گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، خطائیں بھی واقع ہو جاتی ہیں، لغزشات میں بھی پڑ جاتے ہیں، تو ہمارا حسن گدلا ہے. کہیں پہ تقویٰ ہے اور کہیں پہ گناہوں کا میل کچیل ہے. کہیں پہ دیکھیے کہ حسن کے اندر وہ پارسائی ہے، تو کہیں پہ ہمیں اسی آنکھ میں آنے والے حسن میں ہمیں غلاظت بھی محسوس ہوتی ہے. تو ہماری آنکھ میں یا جو ہمارے سوچنے کا زاویہ یا جو ہمارا حسن ہے اس کے اندر وہ غلاظت بھی ہے اور وہ معیار نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب رسول کو معیار دیا تھا. اس لیے کہ اصحاب رسول محفوظ ہیں، معصوم نہیں، محفوظ ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، برے خیالات سے محفوظ ہیں، چھوٹی سوچ سے محفوظ ہیں. بلکہ ان کی جو سوچ ہے اور سوچنے کا جو زاویہ ہے وہ اتنا افضل اور اعلیٰ ہے کہ عرش بھی جھک کے انہیں سلام کرتا ہوگا. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 14ویں رات تھی، آپ تشریف لے کر آئے، باہر نکلے، اپنے کاشانہ اقدس سے باہر آئے اور حضور کے دولت خانہ پر آپ حاضر خدمت ہوتے ہیں. آگے محبوب علیہ السلام نے سرخ دھاری دار محبوب علیہ السلام نے جبہ زیب تن کیا ہوا ہے. ایک طرف چاند کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں، اور ایک طرف وہ آسمان اور فلک کا اور چرخ کا چاند ہے، اور وہ خورشید سے مستعار وہ جو روشن ہوتا ہے، وہ جو طفیلیہ ہے، وہ جو سورج کا طفیل ہے، وہاں سے روشنی خریدتا ہے، وہاں سے روشنی ادھار لیتا ہے، پھر چمکتا ہے. اس حسین ترین چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے ہیں، وہ مستعار لیتا ہے، وہ روشنی ادھار لیتا ہے. اور محبوب علیہ السلام کا تو چہرہ وہ ہے کہ اولین بھی انہی سے خیرات لیتے ہیں، آخرین بھی مصطفیٰ سے ہی خیرات لیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. پھر دل تصدیق کرتا ہے، ایمان گواہی دیتا ہے، اے آسمان کے چاند تجھے دیکھنے والے تو بڑے ہیں، تو بڑا حسین و جمیل ہے، اور بڑے تیرے اوپر غزلیں اور نظمیں لکھی گئی ہیں، تو بڑا حسین اور بڑا ہی خوبصورت ہے، مگر دیکھنا ذرا میرے محبوب علیہ السلام کو. تو دل نے گواہی دی، اللہ کی عزت کی قسم، جیسا حسن اللہ نے محبوب کو دیا ہے ایسا حسن کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا. بے شک. تو وہاں تک انسان کے خیالات پہنچ ہی نہیں سکتے، وہاں تک انسان کے نظریات جا ہی نہیں سکتے، پرواز ہی نہیں کر سکتے. ایسا پیکر رب ذوالجلال کا نے اپنے محبوب کا تراشا ہے کہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد وہ سانچہ توڑ دیا ہے، پھر قلم توڑ دیا ہے، پھر ایسا کوئی دوسرا کائنات کے اندر آ جائے، ایسا کوئی حسین دوبارہ کسی گلشن میں آ جائے، نہ یہ رب ذوالجلال کی مشیت ہی نہیں، اس کی مشیت ہی نہیں. جب انسان کوئی چیز بناتا ہے نا، حسین ترین چیز بناتا ہے، تو اس کا پورا میٹیریل اور بنانے کے قواعد و ضوابط اور زاویے سارے محفوظ رکھتا ہے تاکہ دوبارہ بھی بنا سکے. رب ذوالجلال کی اپنے محبوب سے محبت کا عالم یہ ہے. پورا پیکر تو بڑی دور کی بات ہے، جو ان کی گلیوں کے گدا ہیں. خدا کی قسم آمینہ کا لال تو بن ہی نہیں سکتا. ہمارا ایمان کہتا ہے اب کوئی دوسرا بلال بھی نہیں بن سکتا. سبحان اللہ، بے شک. کیسے ہو سکتا ہے سراپا ایسا حسین؟ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر کیا تھا، انہی کی روایت ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دیکھنے کا جو منظر ہے اور جو دیکھنے کا انداز ہے وہ بڑا حسین و جمیل ہوا کرتا تھا. وہ ایک ایک چیز کو رک کر، تھم کر، ٹھہر کر اسے دیکھتے اور اپنی نظروں میں کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر جذب کرتے تھے. اور جب وہ کیفیات اور وہ نقش جذب ہو جاتے تھے پھر آگے امت کو بیان کرتے تھے، پھر آگے اوروں کو بتلایا کرتے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ دیکھیں اور آگے گزر جائیں. یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے یا اس حسین کا قصور ہے. ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد دوسرے کی تمنا کرتے ہیں. سرکار کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ ہر نظر وہاں پہ ٹھہر جاتی ہے، ہر نگاہ وہاں پہ رک جاتی ہے، پورا نظام عالم تھم جاتا ہے وہاں پر جہاں پہ حضور کی بات آتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پنڈلی مبارک آپ نے کپڑا اٹھایا اور پنڈلی مبارک کو جابر بن سمورہ نے دیکھا اور پھر آگے امت کو بیان کیا. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں قال کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حموشۃ،
کہتے ہیں لوگوں نبی کریم علیہ السلام کی دونوں پنڈلیاں مبارکہ خاموشہ کہتے ہیں نرم کو، ملائم کو، مکھن کے اندر جو نرماہٹ ہوتی ہے اور جو ریشم میں ملائمت ہوتی ہے، مکھن میں وہ نرماہٹ نہیں اور ریشم میں وہ ملائمت نہیں جو ملائمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کے اندر تھی، کیا بات، روئی سے بھی کہیں زیادہ تر، نرم اور ملائم، ریشم وہاں پہ مقابلے میں نہیں آ سکتا اور مکھن کی تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلیاں مبارکہ تھیں وہ اس طرح نرم تھیں اور اس طرح خوبصورت، فرماتے ہیں خاموشہ نرم کو بھی کہتے ہیں، ملائم کو بھی کہتے ہیں اور پتلیوں کو بھی کہتے ہیں، یعنی بہت موٹی موٹی پنڈلیاں نہیں تھیں، کیونکہ جو انسانی شعور ہے اور انسان کی آنکھ کا جو حسن ہے وہ انسانوں کے اندر موٹاپے کو پسند نہیں کرتا، وہ باریکی کو پسند کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا ہے، ہر ایک کا توازن انتہائی دلکش ہے اور تقویم ایسی کہ ہمیں بنا کر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن اس میں تفضیل ہے کہ ایسا کسی مخلوق کو نہیں بنایا، اتنا حسین نہیں بنایا، اتنا جمیل نہیں بنایا۔ تو یار یہ ہماری جو صورت ہے، ہمارا جو پیکر ہے، یہ مصطفیٰ کے پیکر کی تمثیل ہے۔ اللہ پاک نے چاہا کہ انسان کو بنائیں تو کیسا بنایا؟ اپنے محبوب کی صورت میں بنایا۔ ہر چیز صورت میں بنتی ہے نا، ہر چیز صورت میں بنتی ہے، تو اس امت کو، انسانوں کو مصطفیٰ کی صورت میں بنایا۔ ماڈل مصطفیٰ کی ذات ہے، آئیڈیل بھی تو پھر مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو انسان کا جو پیکر تراشا گیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر کے مطابق تراشا گیا اور انسان کو بنایا، ہمیں بنا کر کہا احسن تقویم، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا دل نواز، اتنا دل ربا اور اتنے الطاف و عنایات رکھنے والا اور رعنائیاں رکھنے والا کوئی کائنات میں مخلوق نہیں ہے۔ غلاموں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلیاں مبارکہ تھی وہ خاموشہ، نمبر ایک ملائم، نمبر دو پتلیاں، کہ دیکھیں تو یوں لگے کہ جیسے جنت کا کوئی نخلستان ہو، جیسے جنتی نخلستان کا کوئی نخل مبارک ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت بھی تو پھر ایک عاشق ہے نا، خدا نے تو ان کو بھی فہم دیا ہے نا، ان کو بھی تو ایک بصیرت دی ہے نا، اور ان کی آنکھ میں جو حسن ہے، میں صدقے جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت کے، یہ شعر ہی کافی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت کو جو آنکھ کے اندر حسن دیا گیا ہے، اگر اس وقت پوری جمی امت کے حسن کو اکٹھا کیا جائے اور اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں رسول پاک کے حوالہ سے جو حسن دیا گیا ہے، خدا کی قسم تولا ہی نہیں جا سکتا، اسے ماپا ہی نہیں جا سکتا اور اسے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور کی پنڈلی اور قدمین کا ذکر کس طرح کیا؟ آپ فرماتے ہیں انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ سلطان اگر حضور کے قدمین کو اور ساق مبارک پنڈلیوں کو دیکھتے تو روب طاری ہو جاتا، راشا بدن پہ طاری ہو جاتا اور وجود کپ کپاہٹ کا وہ منظر پیش کرنے لگتا۔ ایک صحابی رسول حضور کے دربار میں حاضر خدمت ہوئے، نو مسلم تھے، نئے نئے صحابی ہوئے تھے، حضور کے پاس آئے تو یوں تھر تھر کانپنے لگے، حضور کے حسن کو دیکھا، آپ کا جو حسن کا مرقع ہے، اور حضور کریم علیہ السلام پوری کائنات کا حسن کا جو مرکب ہے، بلکہ پوری کائنات کو سمیٹیں تو محبوب کریم علیہ السلام کے ناخن مبارک بن جائے، اور حضور کے ایک ناخن کو پھیلائیں تو یہ حسین ترین گلستان بن جائے۔ اس نے حضور کے سراپا کو دیکھا تو یوں اس کے بدن پہ راشا طاری ہو گیا، حضور کی ساق مبارک دیکھی تو یوں راشا طاری ہو گیا، وہ وجاہت دیکھی تو کبکباہٹ طاری ہو گئی۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے اسے دیکھا، پاس بلایا، فرمایا بیٹے ہم دنیا دار بادشاہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بادشاہوں کا عالم ہوتا ہے۔ ساتھ والے کہتے ہیں دیکھو بادشاہ کے سامنے جا رہے ہو، دیکھو جج کے سامنے جا رہے ہو، مہذب طریقے کے ساتھ پیش آنا، بڑے سلیقے کے ساتھ
حاضر خدمت ہونا اور ہاتھ یوں باندھنا، سر یوں جھکا لینا، آنکھ نہ اٹھانا اور یہ اپنے کف نیچے کر لینا، ذرا فون سننے کی اجازت نہیں ہے، موبائل کے ساتھ مت کھیلتے رہنا، دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، یہ قواعد بتائے جاتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور تلواروں کا روب اور نیزوں اور نیزے کی انیوں کے سائے کے اندر وہ لوگوں کو جھکایا جاتا ہے۔ ادھر سرکار نے فرمایا میرے بیٹے میرے پاس آؤ، حضور نے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا ہم کوئی دنیا دار بادشاہ تو نہیں ہے، ہم تو اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے۔ تو وجاہت کا یہ عالم ہے کہ کوئی دیکھے تو تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ڈر وہ ہوتا ہے خوف، ڈر یعنی وحشت والا ڈر، کہ انسان کو وحشت ہو اور وہ ڈر جائے۔ معاذ اللہ یہاں پر کوئی مثال نہیں بنتی، لیکن میں نے وجاہت کو سمجھانا ہے اور اس ڈر کو چونکہ سمجھانا ہے پھر مجھے تقسیم کرنی پڑے گی۔ یعنی ایک چیز کو جو بڑی مکروہ ہے اس کو دیکھا تو انسان ڈر گیا، بڑی قبیح صورت کو دیکھا تو ڈر گیا، جیسے ہمارے ہاں تصور ہے، چڑیلوں کا تصور ہے، جنات کا تصور ہے، بھیانک تصویروں کا تصور، اسے دیکھا تو ڈر گیا۔ ایک یہ ڈرنا ہے۔ رسول پاک کے دربار میں جب غلام آتے ہیں یا بادشاہ آتے ہیں تو یہ والا ڈر نہیں، کیونکہ یہاں تو حسن کا مرکب ہے، یہاں تو کائنات حسن تشریف فرما ہے۔ تو یہ ڈر کون سا تھا؟ کیوں راشہ طاری ہو جاتا؟ کیوں بدن کانپنے لگتا؟ تو یہ کانپنا وہ اس وحشت والے ڈر کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کانپنا محبت والے ڈر کی وجہ سے تھا۔ سبحان اللہ۔ شاگرد اپنے استاذ، محبت کرنے والے استاذ کے پاس جائے تو ادب سے اس کا سر نہ اٹھے، اور ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے حاضر ہو، اس باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو شفقت ہوتی ہے، اسے کہاں کوئی بیان کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بیٹا جو صالح اور نیک اور متقی اور پارسا بیٹا ہے، جب اپنے باپ کے سامنے جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ یہ وحشت والا ڈر نہیں ہوتا، یہ ادب والا ڈر ہوتا ہے، یہ تعظیم والا ڈر ہوتا ہے، یہ محبت والا ڈر ہوتا ہے۔ بلا تمثیل صحابہ کرام جب حضور کے دربار میں آیا کرتے تھے، ان کے وجود پہ راشہ طاری ہو جاتا۔ اس بندے نے حضور کی ساق مبارک کو دیکھا، حضور کی پنڈلی کو دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر ادھر بھی تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یہ نہیں کہ اس کو کانپتا چھوڑ دیں۔ حضور فرماتے ہیں بیٹے ٹھہرو، مت گھبراؤ، اللہ نے ہمیں کوئی دنیا دار بادشاہ بنا کے نہیں، اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے اسی وجاہت کا ذکر کیا، انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، ساق اصل قدم۔ یہ بڑی خوبصورت ترکیب ہے، ساق اصل قدم، شاخ نخل کرم۔ ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، فرمایا ساق اصل قدم، یہ جو پنڈلی مبارک ہے یہ قدموں کی اصل ہے، قدموں کی جان ہے۔ کیا سمجھانا چاہا؟ بھائی انسان جو کھڑا ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں پاؤں پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بندہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ میں بلا تمثیل بات کہنے لگا ہوں، اس بات کی جو حضور کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے۔ بھائی دیکھو، اگر ایک آدمی کے سخت ٹانگوں میں درد ہو اور تکلیف ہو، پاؤں سلامت ہو، پاؤں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاؤں بالکل صحیح ہیں، ٹانگوں میں سخت درد ہو، وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، بھائی قدم تو موجود ہے، پھر کھڑا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس نقطے کو بتایا کہ بندہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا، بندہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، بندہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ساق اصل قدم، یہ جو قدم زمین پہ ٹکتے ہیں تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، قدموں کی اصل ہے یہ پنڈلی، قدموں کی اصل ہے یہ پنڈلی، ساق اصل قدم، شاخ نخل کرم۔ فرماتے ہیں لوگوں تمہاری ٹانگیں ہیں، مصطفیٰ کی جو پنڈلی مبارک ہے یہ تو کرم بالائے کرم کا نخلستان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو حضور کے قدمین میں آ جاتا ہے اسے وہ چھاؤں ملتی ہے کہ دھوپ اور کڑی دھوپ کا مارا ہوا، جو جسے کہیں پر پناہ نہ ملے، جسے کہیں پہ سکون نہ ملے، جسے کہیں پہ راحت نہ ملے، جسے کہیں پہ طمانینت میسر نہ آئے، جسے کہیں پر وہ لطف نہ آئے، اور وہ کڑی دھوپ کے اندر جھلسا ہوا پریشان حال اگر نخلستان کو دیکھ لے
پھر اس کی امید بن آتی ہے، پھر اس کو زندگی کی تمنا ہونے لگتی ہے، اور اسے پھر زندگی کا ایک قسم کا اسے شعور مل جاتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ نخلستان سامنے ہے، یہاں ہر چیز مجھے مل جائے گی، پانی یہاں سے ملے گا، کھانا یہاں سے ملے گا، رہائش یہاں سے ملے گی، لباس چاہیے تو لباس بھی مل جائے گا، یہاں پہ میری وحشت دور ہوگی، یہاں سے اجنبیت دور ہوگی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر مختلف قسم کے مصائب و علام کا شکار بندہ جب ہولے ہولے حضور کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے، حضور کی پہلے تو پنڈلیوں پر نظر پڑتی ہے، وہ جیسے نخلستان، جیسے وہ نخل، جیسے کھجور کا درخت کھڑا ہوتا ہے اور وہ نوید حیات دے رہا ہوتا ہے اور وہ مسرت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اے گھبرانے والو، شہراہ میں بھٹکنے والو، پریشان نہ ہو جاؤ، دیکھو زندگی یہاں پر ہے، کرم یہاں پر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قدمین سے پہلے حضور کی ساق مبارک، حضور کی پنڈلی پہ نگاہ جاتی ہے تو وہ پنڈلی آوازہ دے رہی ہوتی ہے، گھبراؤ مت، ادھر آ جاؤ۔ جس کو کہیں پر بھی پناہ نہیں ملتی حضور کے قدموں میں پناہ مل جاتی ہے۔ فرمایا ساق اصل قدم، شاخ نخل کرم، تمہاری ٹانگیں ہیں محض، حضور کی جو ٹانگ مبارکیں ہیں، حضور کی جو ساق اور پنڈلیاں ہیں، یہ تو کرم بالائے کرم کا پورا نخلستان ہے اور پورا جہان ہے۔ ساق اصل قدم، شاخ نخل کرم، شمع راہ اصالت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کی پنڈلی مبارک ایسی حسین اور ایسی جمیل، ایسی لاجواب، صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات عرض کر دوں، یہ جو پنڈلی ہے نا، پنڈلیاں، یہ جو پنڈلیاں ہیں یہ ہمت کا نشان ہے۔ یہ پنڈلیاں ہمت کا نشان ہیں۔ اگر آدمی نے بہت زیادہ سفر کرنا ہو، کمزور بندہ زیادہ سفر نہیں کر سکتا، ماڑا بندہ زیادہ سفر نہیں کر سکتا، بے دلا بندہ زیادہ چل نہیں سکتا، زیادہ وہ چلتا ہے اور بلندی پہ وہ چڑھتا ہے جس کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تجزیہ دیکھیے، صحابہ کا تبصرہ دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں، جو آگے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ تو عرض کر رہا تھا، پنڈلیاں ہمت کا نشان ہوتی ہیں اور شجاعت کا مینارہ ہوتی ہیں۔ یہ ساق اور پنڈلیاں جتنی مضبوط ہوتی ہیں، انسان اتنا توانا ہوتا ہے اور وہ اتنا ہی بڑا میدان کا مرد ہوتا ہے۔ اگر ٹانگیں کمزور ہوں تو کانپنے لگتی ہیں، پھر تو وہاں پہ جو ٹانگیں ہیں کانپنے لگتی ہیں اور وہاں پہ انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، وہ بھاگ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی دیکھا، کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے جسموں والے اور بڑے بڑے کھانے پینے والے لوگ جب ہم حضور کے ساتھ چلتے تھے تو بڑا بڑا چلنے والے اور بڑے پہاڑوں پہ چڑھنے والے حضور کے ساتھ جب چلتے تھے تو حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک سے آگے ہوتے تھے، مقدم ہوتے تھے۔ اور ہم اصحاب رسول کہتے ہیں ہم بڑی مشقت کر کے، بڑی محنت کر کے بڑا تیز چلتے تھے، جان مار دیتے تھے کہ ہم حضور کے ساتھ چل پائیں۔ کہتے ہیں بڑے سے بڑا شاہ سوار اور بڑے سے بڑا پہلوان جب حضور کے ساتھ پیدل چلنے کی بات آتی تھی تو وہ حضور کے ساتھ چل نہیں پاتا تھا، بڑے بڑے رک جاتے تھے، تھم جاتے تھے، تھک جاتے تھے۔ حضور کے ساتھ چلنا ہمارے لیے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساق مبارک کا کمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا، کہتے ہیں میں نے زندگی میں کسی بندے کو نہیں دیکھا، کبھی ہوا ہی نہیں کہ ہم حضور کے ساتھ چلے ہوں اور گروہ بنا کر چلے ہوں اور پہلوان طاقتور بڑا بڑا چلنے والے حضور کے ساتھ چلیں، کوئی آگے نکل جائے حضور سے، حضور نے رخصت دی ہوتی تھی، اجازت دی ہوتی تھی، اگر آپ آگے نکلنا چاہیں تو نکل جائیں، بے ادبی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت اور رخصت دی ہوتی، بعض اوقات صحابہ آگے چلتے تھے، تو محض آگے چلنا بے ادبی نہیں، کبھی آگے چلنا ادب ہے، کبھی پیچھے چلنا ادب ہے، کبھی آگے چلنا بے ادبی ہے اور کبھی پیچھے چلنا بے ادبی ہے۔ دشمن کا خوف ہے اور آپ آگے نہ چلیں اور اپنے محبوب کو آگے کر دیں، یہ بے ادبی ہے۔ اب موقع یہ ہے کہ آپ آگے چلو، محبوب پیچھے رہے، تاکہ جو آفت آنی ہے پہلے آپ پر آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات آگے چلتے ہیں اور زمانے کو یہ بتاتے ہیں آج موقع پیچھے چلنے کا نہیں،
آج موقع سینہ سپر کرنے کا ہے اور اس سینے کو آگے کرنے کا ہے. آج دشمن کا گھیراؤ ہے. آج حضرت ابوبکر صدیق آگے چلتے ہیں, مصطفیٰ پیچھے چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں, ما رأیت احدا, کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسرع فی مشیہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ بہت چلنے والا, تیز چلنے والا حضور کے ساتھ چلا ہو, بڑا تیزی کے ساتھ چلا ہو تو وہ حضور سے آگے بڑھ جائے. کہتے ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. حال یہ تھا جب بڑے بڑے چلنے والے چلتے وہ اپنی ہمت لگا کر چلتے, اپنا زور لگا کر چلتے, اپنی طاقت لگا کر چلتے, اور حضور بڑا نارمل چلتے تھے. آپ زور نہیں لگاتے تھے, آپ ہمت نہیں لگاتے تھے, آپ کوشش نہیں فرمایا کرتے تھے, آپ اس طرف سعی کرتے ہی نہیں تھے کہ میں بہت آگے نکل جاؤں. حضور کی چال میانہ ہوتی, درمیانہ ہوتی, اور چلنے والے حضور کے ساتھ تیز چلتے. یہ ہے حضور کی ساق مبارک کی طاقت اور ہمت اور شجاعت اور مردانگی. کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا حضور کے ساتھ کوئی چلا ہو پھر حضور سے آگے نکل جائے. نہیں, ہوتا کیا تھا, کأنما الارض تطوی لہو, زمین کو اللہ نے اتنا ادراک دیا تھا کہ قدم وہاں پہ اگر 20 یا 100 ہزار بھی چل رہے ہیں, قدم زمین کو معلوم تھا کہ فلاں قدم کس کا ہے, فلاں قدم کس کا ہے. حضور کے جہاں پر قدم پڑتے تھے صحابہ کہہ رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأنما الارض تطوی لہو, ہزاروں بھی اگر حضور کے ساتھ چلتے تھے تو زمین قدموں کے نیچے آ کے کسی کے بھی قدم کے نیچے لپٹتی نہیں تھی, وہ حضور کے قدموں کو پہچان لیتی, سمٹ جاتی. سبحان اللہ. حضور جو فاصلہ زیادہ طے کرتے تھے, حضور کا یہ ایک معجزہ بھی تھا, اور وہ کیا تھا, زمین لف جاتی تھی, زمین سکڑ جاتی تھی, اور زمین کمپریس ہو جاتی تھی. صحابہ زور لگا کر چلتے اور ادھر زمین غلام بن کے سکڑ جاتی. اب ظاہر ہے کہ اگر ایک گز سکڑ کر ایک قدم بن جائے گا, صحابہ کو تو 4 قدم اٹھانے پڑیں گے اور حضور کو ایک قدم, حضور کو ایک قدم. کأنما الارض تطوی لہو, کہتے ہیں جب حضور چلتے تھے, ہزاروں میں چلتے تھے, زمین کو اللہ نے اتنا ادراک اور شعور دیا تھا کہ وہ حضور کے قدمین کو پہچان لیتی تھی. لگتا یوں تھا کہ زمین سکڑ رہی ہے اور زمین لپٹ رہی ہے, اور زمین وہاں پہ لف ہو رہی ہے, زمین کمپریس ہو رہی ہے. کأنما الارض تطوی لہو. اور آگے فرماتے ہیں انا لنجہد انفسنا وانہ لغیر مقترس, کہ ہم تو بڑی محنت کر کے, بڑا زور لگا کے, بڑی ہمت لگا کے, بڑی طاقت لگا کے تیز چلتے تھے, پھر بھی آگے نہیں نکل پاتے تھے. حضور بالکل آہستہ اور نارمل چلتے تھے, پھر بھی سب سے آگے رہتے. کیا بات ہے شاہ جی, کیا بات. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی حضور سے آگے بڑھ جائے. بہت خوب, بہت. میں تو کہا کرتا ہوں انسان جہاں تک بھی پہنچ جائے, مخلوقات جہاں تک بھی پہنچ جائیں, اور جتنی بھی بلندی پہ پہنچ جائیں, ذرا سر اٹھا کر دیکھیں, سر پہ آنے والی پگڑی گر جائے گی, مصطفیٰ کے نالین اس سے بھی آپ کو آگے نظر آئیں گے. سبحان, بے شک حضور اس سے بھی آگے ہیں. اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زمین پہچانتی تھی کہ حضور کے قدمین شریفین لگے ہیں اور حضور تشریف فرما ہو گئے ہیں. جب حضور کی یہ پنڈلیاں اور ٹانگ مبارک اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حصہ کسی بھی چیز کے ساتھ ٹکراتا تھا, یا حضور کا کوئی سا بھی بدن ٹکراتا تھا, تو اللہ پاک اس چیز کو, اس بے جان چیز کو, بے روح چیز کو, بے شعور چیز کو بے شعورہ نہیں رہنے دیتا تھا, انہیں بے خبر نہیں رہنے دیتا تھا, انہیں غافل نہیں رہنے دیتا تھا. جس کی بھی حضور کے ساتھ نسبت ہو جاتی, اگر وہ بے جان ہوتا, بے شعورہ ہوتا, تو رب ذوالجلال اپنے محبوب کے قدمین کا صدقہ انہیں بھی علم عطا فرما دیتا. بلکہ حضور کے شہر کے جانوروں کو دیکھو, چرند کو دیکھو, پرند کو دیکھو, درندوں کو دیکھو, گو کو دیکھو, ابھی حضور کے قدمین میں آئی نہیں, بس اس فضا میں, جس فضا میں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے, اس مدینے کی وہ گو ہے, اور اس مکے کی وہ گو ہے جس مکے میں حضور تشریف لے کر آئے, پیدا ہوئے, اور جہاں ہجرت فرمائی. جو اس شہر دل نواز اور شہر دل ربا میں رہتا ہے, اللہ تو انہیں بے خبر نہیں رہنے دیتا. میں کہتا ہوں آج کے بڑے بڑے شیخ الحدیث مفسر اور بڑے بڑے علماء ایک طرف,
اور محبوب جس سواری پر، جس گدھے مبارک پر سواری فرماتے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، حضور کے قدمین کے نیچے آنے والی سواری کا علم آج کی کل کائنات کے علماء اور مولویوں سے بھی زیادہ ہے۔ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم پر کون تشریف فرما ہے۔ اب یہ ممبر ہے، یہ کرسی ہے اور یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اسے کیا معلوم، اسے کیا شعور کہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر اگر کوئی اہل آ کر بیٹھے گا تو یہ بیٹھنے دے گی، اس کرسی پہ تخت پہ نہ اہل آ کر بیٹھے گا تو یہ بیٹھنے دے گی۔ کوئی احتجاج نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اہل آئے تو یہ کشادہ ہو جائے، نہ اہل آئے تو یہ سکڑ جائے، ہے نا بھائی؟ یہ تو نہیں بولے گی نا، یہ کرسی تو نہیں بولے گی، یہ احتجاج تو نہیں کرے گی، یہ کوئی اسٹرائک تو نہیں کرے گی، یہ کوئی روڈوں پہ تو نہیں نکلے گی کہ میں نے اس کو نہیں بیٹھنے دینا۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں میں دیکھا کتنے کتنے نا اہل آئے ہیں اور کرسیوں پر براجمان ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، نہ منہ اور نہ متھا، جن پہاڑوں لتا وہ جناب بیٹھے ہوئے، کرسی تو کوئی احتجاج نہیں کرتی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا، کیا ان رسول اللہ قرأ هذه الآیہ علی المنبر وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، منبر پر بیٹھے اور یہ آیت تلاوت کی۔ اب یہ آیت تلاوت کرنی تھی، فقال المنبر ہکذا، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کل کائنات، زمین و آسمان، عرش و فرش اللہ کی ایک قبضہ قدرت اور مٹھی میں ہے۔ حضور نے یہ آیت پڑھی، وہاں پہ صحابہ نہیں بولے۔ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں صحابہ نے سبحان اللہ نہیں کہا، وہاں صحابہ نے کہا کہ جی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، صحابہ چپ ہیں۔ حضور نے آیت تلاوت کی، بتایا لوگوں کل کائنات رب ذوالجلال کے دست قدرت اور قبضہ قدرت اور اللہ کی مٹھی میں ہے ساری کائنات۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فقال المنبر ہکذا، قال کا فاعل منبر ہے، سارے چپ تھے، سارے خاموش تھے، منبر بول اٹھا، واہ سبحان، منبر سے آواز آئی۔ بھلا لکڑیاں بھی بولتی ہیں، بھلا منبر بھی بولتا ہے، بھلا منبر بھی احتجاج کرتا ہے؟ نہیں، حضور کی ساق مبارک کی اگر نسبت لکڑی اور بے جان اور بے شعور کو بھی نصیب ہو جائے وہ بے شعورہ نہیں رہتا۔ بے شک بے شک۔ اب یہ سیاستہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فقال المنبر ہکذا، منبر نے مصطفیٰ کے فرمانے عالی شان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہاں ہکذا، ایسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ فجاء وذهب، پھر وہ ہلا، تھوڑا سا آگے ہوا تھوڑا سا پیچھے ہوا، فجاء، پس وہ آیا، وذهب، اور چلا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ منبر تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا، اس نے جانے والا اور آنے والا کام کیا۔ جانے والا آگے جاتا ہے، آنے والا واپس آتا ہے، وہ تھوڑا آگے ہوا پھر تھوڑا پیچھے ہوا، یعنی اس پہ وجد طاری ہو گیا۔ ثلاث مرات اس نے آگے پیچھے ہو کر وجد کر کے رقص کر کے بتایا کہ یہ کوئی عام بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ نبیوں کا تاجدار بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو ذکر ایسا ہے کہ یہ چھڑ جائے تو پھر ختم کہاں پہ ہوتا ہے، ہر چیز سمٹ جاتی ہے، اسے سمیٹا جا سکتا ہے اور اس کی ایک باؤنڈری لگائی جا سکتی ہے اور اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور اسے کسی مظروف میں اسے بند کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، بھلا کبھی مشک بھی چھپتی ہے، کبھی کیا مشک بھی رکتی ہے کہ اگر آپ ہاتھ پہ مسلیں اور یہ چاہیں کہ بس مجھے خوشبو آئے، میرے ساتھ والے کمرے میں موجود لوگوں کو نہ آئے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب مشک کو، میں تو کہا کرتا ہوں، نہ مشک چھپتا ہے نہ عشق چھپتا ہے، تو یہاں پر تو حضور کی ذات ہے جو مشک سے بھی زیادہ مشک بار ہیں اور عشق کا معیار ہیں، وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت نے گفتگو کی، کلام کیا تو بے شعورے لوگ بھی اور چیزیں بھی بول اٹھیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا زہ عزت و اعتلاء محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ عرش اللہ کا ہے مگر آیا محمد کریم کے پاؤں کے نیچے ہے۔ عرش اللہ کا ہے، بنایا اس نے ہے
مگر رکھا اور بچھایا مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں اس روایت پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ بھائی یہ تو حضور کی پنڈلی مبارک ہے نا، جن کی پنڈلیاں ہی نہیں ہیں، جن کی پنڈلیاں ہی نہیں ہیں، جن کے قدم ہی نہیں ہیں، مصطفیٰ کی نگاہ ہو گئی ہے، تو اللہ نے مصطفیٰ کی پنڈلی کے صدقے انہیں پنڈلیاں بھی عطا فرما دی ہیں اور ان کو چلا بھی دیا ہے۔ مثال کے طور پہ بڑی معروف روایت کتاب المعجزات میں تقریباً محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ ایک دیہاتی حضور کے دربار عالی شان میں حاضر خدمت ہوتا ہے اور اس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بندہ آیا، دیہاتی آیا، پینڈو آیا، آگے کہنے لگا سیدی یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے نا اگر چل کے آئے، اگر چل کے آ جائے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا میں کیوں کہوں، جا اسے جا کے تو کہہ کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں سرکار نے وہ درخت چل کے آ جائے، ابھی حضور نے اسے بلایا نہیں، حضور نے تو اسے پوچھا وہ درخت چل کے آ جائے تو وہ چل کے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ فرمایا وہ چل کے آ جائے، ابھی تو پوچھا تھا، ابھی فرمایا نہیں تھا کہ ادھر آؤ، ابھی کہا وہ چل کے آ جائے تو وہ چل کے آ گیا۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی واپس چلا جائے تو پھر ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا یہ واپس چلا جائے، وہ واپس چلا گیا۔ واہ، تو دیکھیں جو پودا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، وہ اس کے پاس پاؤں نہیں ہوتے، پنڈلی نہیں ہوتی، قدم نہیں ہوتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی پنڈلیوں کے توسل اور تصدق سے وہ درخت بھی چلے اور حاضر خدمت بھی ہوئے۔ بے شک۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ اسے جا کر کہو کہ رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں۔ اس نے جا کے کہا تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، اس نے چلنا شروع کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بھی اپنی جڑوں کو اس نے اکھیڑنا شروع کیا، وہ اسی ہوا، اور اس نے اپنی جڑیں زمین میں جو پیوست تھیں، رسول اللہ کا حکم آ گیا تو اس نے اپنا رشتہ ناتا جو برسوں کا ناتا تھا نا زمین کے ساتھ، اس نے توڑ دیا یار۔ وہ مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تعلق خاندان نہیں ہوتا ان درختوں کا، ان کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم خاندان والے ہیں، ہمارے پاس قبیلہ ہوتا ہے، ہمارے پاس معاشرہ اور افراد ہوتے ہیں، اس لیے جملہ بول رہا ہوں۔ درخت نے کہا قبیلے سارے پیچھے رہ جائیں، رسول اللہ بلائیں تو سارے قبیلے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین کے ساتھ جو سالوں کا تعلق اور رشتہ ہے اور نسبت ہے، استوار ہے، اور زمین نے پناہ دی ہے اور درخت کو مضبوط کیا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ نہیں اس درخت نے دیکھا، یہ اللہ نے شعور دیا ہے، ہر چیز کو شعور دیا ہے، وہ حضور کے قدمین میں آ گیا۔ اس نے کہا جی واپس چلا جائے، فرمایا اسے کہو کہ واپس چلا جائے۔ اس نے کہا رسول اللہ چاہتے ہیں واپس چلا جا، تو واپس چلا گیا، حتیٰ کہ وہ حضور کے قدموں میں گرا اور پھر حضور کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم کر وہ کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام ہوا۔ امام بصیری اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی، کہ حضور کے دربار میں تو وہ بھی چل کے آ گئے ہیں جن کے نہ قدم ہے نہ پنڈلیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ، حضور کے قدمین کا صدقہ، نالین شریفین مقدسین کا صدقہ، آپ کی پنڈلی مبارک کا صدقہ، آج جو تعطل ہے ہمارے اس نظام کے اندر، رب ذوالجلال اسے بحال کرے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو تنزلی سے نکال کر ترقی کی شاہراہوں پر اسے ڈال دے، کامیاب اور کامران فرمائے۔ سبحان ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، بہت ہی کمال کا بیان قبلہ شاہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پہلو پہ فرما رہے تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ چوتھا پروگرام تھا MD1 ساؤنڈ چینل سے، ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل پھر 5ویں پروگرام کے ساتھ، تو دیکھنا مت بھولیے اور اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ کل تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔